اوج کمال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ آدمی کو پرکھنا تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ سب مل کر بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، یکجما کل ایمان، نعرہ حیدری۔ مجلس شام غریبہ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، جیسے خطیب اہل بیت علامہ سید مبشر علی زیادی صاحب مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی صدا ہے۔ بآواز بلند ہدیہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات علیہ کیجئے محمد والے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمة الباقیة المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزان گرامی منزلت، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز یکم محرم الحرام کو ہوا تھا، آج ہم اس کی آخری منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، شکر ہے کہ عرب ہاں انسانیت میں سے ہمیں
حسین کی عزاداری کے لیے منتخب کیا۔ اختتامی تقریر ہے، لیکن جو حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اعجاز ولایت کے عنوان سے وہ خلاصہ ہے تمام مقامات کا۔ اگر متوجہ ہیں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو تو میں چند روز سے سورہ نمل کی تلاوت کر رہا تھا، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ ولی ہے کون؟ اللہ کسے معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ سلیمان کے حوالے سے یہ آیت آپ نے بارہا سنی کہ سلیمان نبی کو اللہ نے پرندوں کی زبان کا علم دیا، تو جو پرندوں کی زبان جانے وہ سلیمان ہے، جو تمام مخلوقات کی زبان سے واقف ہو وہ امام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگلے مرحلے میں داخل ہوئے، سلیمان کے لیے لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ اس کے لشکر میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، تو جس کے لشکر میں جن انسان پرندے ہوں وہ سلیمان ہے، اور جس کے لشکر آسمان و زمین سے بھر جائے وہ میرا امام ہے۔ اگر گزشتہ تقاریر یاد ہوں تو آپ ساتھ سفر کرنے کا آغاز کیجئے گا۔ پھر اس کی اگلی آیت میں قدم رکھ کے کہا کہ سلیمان نے جب چوٹیوں کی وادی میں قدم رکھا تو تاحد نگاہ چوٹیاں تھیں، اور ایک چوٹی نے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق اپنے اپنے ولوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ یہ سلیمان کا گزر ہو رہا ہے، اور وہ میرا علی تھا کہ جب چوٹیوں کی وادی سے گزرا تو یہ کہتے ہوئے گزرا کہ ہم جانتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان میں نر کتنی ہے، مادہ کتنی ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر سے آپ کو متصل کر دیا، اور آج کی جو آیت ہے وہ بڑی مفیدی آیت ہے، اور یہیں پہ خلاصہ بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیا ہوا یہ ہدہد کا پرندہ یہ غائب کیوں ہو گیا؟ تھوڑا سا آپ سفر کریے گا، اس لیے کہ میں روکنے نہیں دوں گا، کسی منزل پر مجھے نتیجے کی جانب جانا۔ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ غائب کیوں ہو گیا؟ اگر آئے گا تو یا تو مجھے دلیل دے، یا میں اسے عذاب دوں گا، یا میں اسے ذبح کروں گا۔ یہ ہے سلیمان نبی۔ تو بھائی ایک چھوٹا سا پرندہ اگر غائب ہو گیا تو سلیمان آپ کے اختیار میں کمی کیا آ گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سفر کریے گا، جاگیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ سلیمان نبی، اے اللہ کے نبی، آپ کے اختیار میں کمی کیا آ گئی؟ اگر ہدہد غائب بھی ہو گیا تو کیا ہوا؟ تفسیر برہان میں اس آیت کے ذیل میں محمد ابن یعقوب نے آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ذرا سا آرام سے سنیے تاکہ میں منزل پہ آگے ہوں۔ یہی روایت خلاصہ ہے پچھلی تمام گفتگو کا، اس لیے اب ذرا ٹھہر کر چلیے۔ امام سے سوال کیا، راوی نے، محمد ابن یعقوب کی روایت، کہنے لگا کہ کیا رسول ورث النبیین کلہم، کیا ہمارے نبی ہر نبی کے وارث ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو میرے امام نے کہا ہاں میرا نبی، میرا جد ہر نبی کا وارث ہے۔ کہا اچھا، اگر ہر نبی کا وارث ہے تو عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بھائی اب ساتھ چلیں، اب ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اب توجہ چاہیے مجھے آپ لوگوں کی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، سلیمان تو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کب میرے نبی کے پاس یہ سارے معجزات ہیں۔ توجہ، ما بعث اللہ نبیا قط الا ومحمد اعلم منہ۔ سنو، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان سب سے زیادہ میرا جد محمد مصطفیٰ عالم بھی ہے، ان سب سے زیادہ معجزات بھی ہیں۔ جتنے پچھلے انبیاء کے پاس معجزات تھے اتنے میرے انبیاء کے پاس معجزات ہیں۔ کہا اچھا، رسول کے پاس کیا سارے معجزات ہیں؟ کہا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، یہ ہدہد غائب کیوں ہو گیا؟ تو کیا تجھے پتا ہے کہ سلیمان ناراض کیوں ہوئے؟ کہ سلیمان ناراض اس لیے ہوئے کہ ہدہد وہ پرندہ تھا جو زمین میں پانی تلاش کرتا تھا۔
چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے اختیار کے باوجود جنوں پہ اختیار، ہوا پہ اختیار، تخت بلقیس پہ اختیار، جنوں پہ اختیار، انسانوں پہ اختیار، چرند پہ اختیار، پرند پہ اختیار، جانوروں پہ اختیار، درندوں پہ اختیار، چوپائے پہ اختیار، دواب پہ اختیار، طیور پہ اختیار، بہائم پہ اختیار، صاحب پہ اختیار. اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، لیکن سلیمان کو پتا نہیں تھا کہ زمین پہ پانی کہاں ہے. آپ نے پھر سنسنی سنا، یہ ہے سلیمان کی نگاہ کہ اسے پتا نہیں تھا کہ زمین پہ پانی کہاں ہے. جو خاموش رہ گیا ہے چلے میرے ساتھ سفر کرے. بصرے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو مجھ سے جب پوچھنا چاہتے ہو. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. درمیان میں سے ایک سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا یا علی مجھے بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے. بھائی سلیمان کی نظر وہ تھی، علی کی نظر بتانے لگا ہوں جو ہاتھ نہیں باندھ رہے ہاتھ کھولو تو میں تمہاری عبادت کراؤں. کہ یہ بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہے. علی نے آسمان کی طرف دیکھا، علی نے زمین کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا. کہا انت جبریل. جو ساتھ چلنے کا ارادہ کرے ہوئے میں اسے یہاں سے پرواز کیے لیتا ہوں. چلو آ جاؤ. اب سمجھ میں آیا. میں کہوں یا علی آسمان میں کیوں دیکھا، زمین میں کیوں دیکھا، دائیں کیوں دیکھا، بائیں کیوں دیکھا. کہا آسمان کی حدوں تک دیکھا، مجھے جبریل نظر نہ آیا. میں نے زمین میں تحت الثری تک دیکھا، زمین میں مجھے جبریل نظر نہیں آیا. نہ مشرق کی سرحدوں تک نہ مغرب کی سرحدوں تک. تو میں سمجھ گیا یہ جو بول رہا ہے یہی جبریل ہے. بھائیوں شک نہ کرنا، یہ تو جبریل کو دیکھا ہے. علی کی تو تلوار وہ ہے جو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. 600 ہجری سے پہلے وفات ہے. ابن شاہزان قمی نے، توجہ چاہا، شاہزان ابن جبریل قمی نے اس روایت کو اپنی کتاب الفضائل میں نقل کی. جا کر دیکھیں. توجہ چاہا، روایت پہنچ گئی یا نہیں؟ تھک گئے ہیں؟ میں روک دوں. اب یہیں سے میں نے آغاز کیا، ابھی تو میں ماحول بنا رہا تھا، تمہید قائم کر رہا. تو سلیمان کو پتہ نہیں تھا کہ زمین میں پانی کہاں ہے. بولنا اختیار اتنا کہ تخت پہ بیٹھ کے ہوا کے دوش پہ سلیمان کا سفر ہو رہا. لیکن اگر زمین پہ اترنا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کہاں ہے تو پہلے ہدہد کو بھیجا جاتا تھا. توجہ چاہ، ہدہد کو بھیجا جاتا تھا. وہ ہدہد جائے گا، دیکھے گا، پھر بتائے گا کہ سلیمان نبی یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے. یہ ہے سلیمان کی نگاہ، وہ ہے علی کی نگاہ. اوئے ہائے ہائے ہائے، جو پل بھر میں آسمان کی بلندی کے انتہا تک کو دیکھے، مشرق کی سرحد تک نگاہ کرے، مغرب کی سرحد تک نگاہ کرے. خدا کی قسم بہت سے لوگ حیران ہیں. دلیل سنیے مولا کی. میرے اپنے جملے ہوتے تو میں رہنے دیتا، لیکن میں نے کہا نا کہ نچوڑ دے رہا ہوں تو اس نچوڑ کو سنیے. پھر کہنے لگے امام کا استدلال سنیں. پریشان تو نہیں ہے بھائی گرمی سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس میرے ساتھ بولنا. پھر امام نے آیت پڑھی. اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. کہ زمین میں حدود پانی تلاش کرتا تھا. سلیمان کو اتنے اختیار کے باوجود پتہ نہیں تھا کہ زمین میں پانی کا. اور سنو، تم ہمارا پوچھتے ہو، ہمارے لیے قرآن میں جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن میں قرآن کی فضیلت بتائی. جس نے جملے پہ توجہ فرمائی، قرآن نے قرآن کی فضیلت بتائی. کیسے؟ آیت پڑھی سورہ رات کی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. اعجاز موجود ہے نا، لفظ یاد رکھیے گا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى.
کہ قرآن نے 3 صفتیں بتائی کہ قرآن کا اختیار کیا ہے اور ہم اس قرآن کے وارث ہیں. توجہ چاہو ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. قرآن نے 3 صفتیں بتائی کہ قرآن کی طاقت کیا ہے, قرآن کا اعجاز کیا ہے. سورہ رات میں پکار کے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ, جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن. بھائی آپ خاموش رہے, بھائی اگر خاموش رہنے کا ارادہ ہے یا دبی دبی آوازیں آئیں تو میں روک دو, مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, میں تو نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر سنیے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ, قرآن پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا سکتا ہے. أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ, قرآن زمین کو سمیٹ سکتا ہے. بھائی میں نے تو آیت کا حوالہ دیا ہے, جا کے دیکھنا آپ کا کام ہے. بولیے قرآن زمین کی تختی کر سکتا ہے, زمین کو سمیٹ سکتا, طی الارض کرا سکتا. او کلما بہل موتا, قرآن مردوں کو قوت گویائی عطا کر سکتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, آمادہ ہو جائے تاکہ میں کوئی بات آپ کے حوالے کروں. کتنی صفتیں بتائیں قرآن نے؟ 3. کون سی؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ, جو پہاڑوں کو, بولو, جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن. او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ, جو زمین کو سمیٹ دے. آواز نہیں آئی مجھے, جو زمین کو سمیٹ دے وہ قرآن. او کلما بِهِ الْمَوْتَى, جو مردوں کو قوت گویائی عطا کرے وہ قرآن. اور مولا کہہ رہے ہیں ہم ہیں اس قرآن کے وارث. اب مجھے نہیں پتا, جسے چاہو وارثان قرآن مانو, مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے. شاباش شاباش, ہمارے ہونا مزاج میں مولا ان ہاتھوں کو کسی کمزرف کا محتاج نہ کرے. جسے چاہے وارثان قرآن مانو, مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا سکتا ہے, وہ زمین کو سمیٹ سکتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. جیو عاشقان رسول والے رسول, کبھی کبھی فخر کیا کرو کہ تمہارا پیر کون ہے, تمہارا مرشد کون ہے, تمہارا ولی کون ہے, تمہارا امام کون ہے, تمہارا رہبر کون ہے, تمہارا داتا کون ہے, تمہارا سید کون ہے, تمہارا سردار کون ہے. جانتے ہو نا, جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن. جو پہاڑوں کو جگہ سے, بولو, جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹائے وہ قرآن. آؤ چلو, رسول چھوٹا سا قافلہ لے کر مباہلے کے میدان میں آئے. جو ابھی تک نہیں پہنچا, نا میں نے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن رکھنا نہیں سیکھا. 5 نفوس پر مشتمل قافلہ تھا, 5 نفوس پر مشتمل قافلہ تھا. جملہ کہہ رہا ہوں, آگے کون ہے رسول, حسن کی انگلی تھامے ہوئے, حسین کو آغوش میں لیے ہوئے, پیچھے خیر النساء, اس کے پیچھے حیدر کرار. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں, آگے نبیوں کا سردار, ساتھ میں جنت کے سردار, پیچھے عورتوں کی سردار, اس کے پیچھے وسیعین کا سردار. جملہ کہو, یعنی غلام دیکھ رہے تھے, سردار جا رہے تھے. ارے کہاں ہے جملوں میں توجہ تو فرمائے. بولیے نا, آج نہ کوئی تلوار ہے, آج نہ کوئی اسلحہ ہے, رسول 5 نفوس کو لے کر آئے. اسقف اعظم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, آیت آئی تھی نا, فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. لے آؤ, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. بھرے مدینے میں سے 5 نفوس منتخب ہوئے. سیدہ آئی عورتوں کی جگہ پر, علی آئے نفس کی جگہ پر, حسن و حسین آئے بیٹے کی جگہ پر. سارے جمع ہو گئے پادری کے گرد. بتاؤ کیا مباہلہ کرنا ہے یا نہیں, کہ کل فیصلہ کروں گا محمد نبیوں کے طریقے سے آتا ہے یا بادشاہوں کے طریقے سے. کا مطلب کیا ہے, کہ اگر ساتھیوں کو لے کر آئے تو بادشاہوں کا طریقہ ہے, اگر گھر والوں کو لائے نبیوں کا طریقہ.
حسین کی عزاداری پر قائم رہے. جملہ سن لیا. اب تیار ہو جاؤ. یہ سارا مجمع اگر اپنی ہمت اور توانائی طاقت کو جمع کرے تو میں جملہ ہدیہ کرو. یاد رکھنا قانون ہے الفضل ما شہدت بلادا. گواہی وہ ہے جو دشمن دے. ارے میں نے جملہ کہا پہلی صفت کیا ہے؟ بولو. پہلی صفت ہے جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے. رسول 500 نفوس کو لے کر چلے. ادھر سامنے پہاڑی سے سارے جمع ہوئے. سارے نصرانی جمع ہوئے. سارے عیسائی جمع ہوئے. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے جمع ہوئے. اب جو پادری نے دیکھا کہ محمد صرف گھر والوں کو لا رہا ہے, کہنے لگا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں ان میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر اشارہ کر دے پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. جو آپ نے یہ جملہ سنا پھر کبھی مباہلہ سنا, لیکن گواہی ہوتی ہی وہ ہے جو دشمن دے. بولیں گے تو پھر آگے بڑھوں, رہنے دو یا سننے کی تمنا ہے تو چلے آگے. کتنی صفتیں بتائیں قرآن کی؟ نہیں سارا مجمع بولے کتنی؟ 3. کون کون سی؟ پہلی جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن. خدا کی قسم دشمن پہچان گیا, اپنے نہ پہچانے. توجہ چاہ رہا ہوں, بولیے نا. دشمن پہچان گیا. میں ان میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. بولے اگر اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. تو پہلی نشانی جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن. اگلی نشانی جو زمین کو سمیٹ دے. ہائے 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 ہائے. اگر سارا مجمع میرے ساتھ چلنے کا ارادہ کرے تو ایک جملہ پڑھ دو. بڑی بڑے واقعات ہیں, مناقب کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. پہلے امام سے لے کر امام تقی کے واقعات اور جائیے تمام ائمہ کے واقعات کے کیسے کیسے طیب عرض کرایا. لیکن میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, میرا دل بن گیا ہے آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر میں ایک جملہ ہدیہ کروں. جو زمین کو سمیٹ دے وہ قرآن. 40 دن گزر گئے, خیبر فتح نہیں ہوا. شاباش, خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے لیکن جملے تو سن لو. جو زمین کو سمیٹ دے, جو زمین کو سمیٹ دے, جو زمین کو سمیٹ دے. لوگ جاتے رہے, نہ قلعہ فتح ہوا, واپس آتے رہے. رسول نے کہا اچھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. شاباش 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 شاباش. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرے گا, اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے. جیسے ہی 40 پر روز آیا, علی مدینے میں ہے, علی مدینے میں ہے, رسول خیبر میں ہے. آواز آئی, حکم آیا پروردگار کا, حبیب نعود علی مظہر الرجائے. شاباش شاباش شاباش. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. میرا دل چاہ رہا ہے صدقہ اتار دینا اپنا جانے کے بعد, علی کی ولایت کے سے متمسک رہنا. اب جملہ آپ کے حوالے کرو. نیدر حکم آیا نعود علی مظہر الرجائے تجدون لک فی النوائے کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی. بولو سارے بولو جسے یاد ہے, بے ولایت کا یا علی, یا علی. پکارو علی کو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. تم اسے اپنے ہر غم میں, اپنے ہر مصیبت میں اسے اپنا مددگار پاؤ گے. جیسے ہی اللہ نے حکم دیا, نبی نے مدینے کا رخ کیا, آواز دی یا قاہر اللدغے, یا والی الولی, یا مظہر اللہ جائے, یا مرتضی علی.
علی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. علی نے نبی کی صدا کو سنا, آواز دی کمبر میرا راہبار لا, کمبر کو دی صدا کہ میرا راہبار لا. آقا بلا رہے ہیں میری ذوالفقار, میری ذوالفقار لا. راہبار پہ سوار ہوئے. ادھر نبی نے کہا دیکھو کون ہے جو میرے علی کی مجھے خوشخبری سنائے. گھر دوڑتی ہوئی نظر آئی. علی میدان خیبر میں پہنچے, مدینے میں تھے خیبر میں آئے, مدینے میں تھے خیبر میں آئے. زمین سمٹی یا نہیں سمٹی, چلو یہاں تک آ گئے ہو تو یہ جملہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں. جو زمین کے ٹکڑے کرے, جو زمین کو سمیٹے وہ کرائے. ادھر علی آئے, نبی نے اپنا ماما رکھا, اپنی ابا رکھی. یا علی خیبر کی فتح کو تیرا انتظار ہے. ادھر علی میدان خیبر میں آئے, ادھر قلعہ خیبر سے چیختا, چنگارتا, ہانپتا, پل کھاتا مرہم نکلا. مجھے خیبر نہیں پڑھنا اور نہ میں سنا رہا ہوں, لیکن ایک جملہ پڑھ کے جاؤں گا. ادھر خیبر آیا, ادھر اس نے اپنا تعارف کرایا, میں وہ ہوں جس کا نام مرحب ہے. ادھر علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. جو خاموش رہ گیا, جو تھک گیا, اس کی اپنی مرضی, ساری جان لگا کے پڑھ رہا ہوں. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. میں کہوں گا یا علی آج کیا ہو گیا, آج آپ نے اپنی ہی سنت کو توڑ دیا. ہر جنگ میں آپ نے اپنے باپ کے نام سے تعارف کرایا. ارے میں کیسے, آپ ہلکے ہو گئے اس جملے پر. باپ کا نام وہ چھپائے جس کو شرمندگی ہو. آپ نے پھر خالی جملہ سن لیا, لیکن اب میں چاہ رہا ہوں اپنی ہمتوں کو مجتمع کرے. اگلا جملہ ویسے ہی آپ کے حوالے کروں گا جیسے ہی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. یا علی میرا مجمع خاموش ہے, یہ پہنچا نہیں. آج حیدر کے نام سے تعارف کیوں کرایا؟ کہ اصل میں جس نے مرحب کو پالا تھا وہ ایک دایا تھی, وہ کاہنہ تھی. اس نے بتایا تھا مرحب دنیا میں ہر کسی کے مقابلے پہ آنا, لیکن جب حیدر تیرے مقابلے پہ آئے اس کے سامنے تلوار نہ اٹھانا. علی کی خیرت نے گوارا نہیں کیا دشمن کو بھی اندھیرے میں رکھ کے مارے. ایک جملہ کہہ دو, قطعت تقدیر, زمین کا سمٹنا, زمین کا ٹکڑے ہونا. مجھے نہیں معلوم آپ سمجھیں گے کیسے. ادھر مرحب سامنے آیا, علی نے اپنا نام بتایا, میں حیدر ہوں. اس نے کہا ابھی آپ کم سن ہیں, واپس چلے جائیں. کہ جو میدان سے چلا جائے وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوتا. بولے اب ہاتھ نیچے آ گئے تو میں چھوڑ دوں گا وہیں پر. جو میدان سے چلا جائے وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوتا. کہ پہلے وار کرو, کہ یہ ہمارا شیوا نہیں, تو ہی پہلے وار کر. مرحب نے وار کیا, علی نے مرحب کے وار کو کاٹا, گھوڑے کو کعبہ دیا. علی کی ذوالفقار بلند ہوئی, کہ مرحب ہوشیار. علی کی تلوار چلی, خود کو کاٹا, سر کو کاٹا, چہرے کو کاٹا, سینے کو کاٹا, راہبار کو کاٹا. علی کی ذوالفقار زمین کی طرف پڑی. اللہ نے کہا جبریل اپنے پر بچھا دو. آج اگر علی کی تلوار چلی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن اگر اجازت دیں تو آخری روایت توجہ چاہتا, ہم ہیں قرآن کے وارث. بولے تھک گئے تو رہنے دو. ہم ہیں کس کے وارث؟ بولو, قرآن کے وارث. اور قرآن کو اللہ نے کتنی صفتیں دی. پہلی صفت جو پہاڑ کو
توجہ چاہ رہا ہوں، اب سفر کرنا ہے، جو جانا چاہتا ہے جلدی چلا جائے، اس لیے کہ پھر میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن، جو زمین کو سمیٹ دے، پل بھر میں شہر کے شہر کا سفر طے ہو جائے۔ بولیے، پلک جھپکنے سے پہلے کاش کوئی ایسا وقت ہو کہ ایک قدم مدینے میں ہو، اگلا قدم نجف میں ہو، اگلا قدم کربلا میں ہو، پھر ایک قدم کاظمین میں ہو، پھر ایک قدم سامرہ میں ہو۔ سمجھ رہے ہو قرآن کی طاقت؟ بولو نا بھائی، میں نے کوئی کہانی تو نہیں سنائی، تو میں قرآن کی آیتیں ہی تو سنا رہا ہوں۔ اب جملہ سن لو اور یہ پیغام بھی لیتے ہوئے جاؤ۔ تیسری صفت کیا ہے؟ جو مردوں کو زندہ کر دے وہ قرآن۔ کتنے سناؤں تمہیں واقعات؟ چلو میں وہی واقعہ پڑھ دیتا ہوں جو تم سب کو یاد ہے۔ ایک بوڑھی کو بہکایا گیا، جو سمجھ گیا ہے، جس کی ماں نے اس کو کھٹی دیتے وقت علی کے فضائل پڑھائے ہیں وہ بولے گا، جس نے معجزات سنتے سنتے، جو علی کے فضائل سنتے سنتے بڑا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ سفر کرے گا۔ بوڑھی کو بہکایا گیا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر، وہ مرنے کی اداکاری کرے۔ کی اولادیں جانتے نہیں کہ علی کے سامنے کسی کی اداکاری چلتی نہیں۔ بولے نا، علی کے سامنے کسی کی اداکاری چلتی نہیں۔ کہ ادھر علی نماز جنازہ پڑھائیں گے، یہ کھڑا ہو جائے گا، سب لوگ مسکرائیں گے کہ جسے اتنا نہ پتا ہو وہ سلیمی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ توجہ، تیار کرا کے لائی، جنازہ تیار ہوا، علی کے سامنے رکھا۔ بوڑھی نے کہا یا علی، میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کی نماز پڑھائیے۔ علی نے کہا پڑھا دوں اس مردے کی نماز؟ مولا سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، خدا ایسے ہی رکھے ان ہاتھوں کو جو قدیر کے صدقے میں ہاتھ بلند ہے۔ کب پڑھا دوں اس مردے کی نماز؟ کہا یا علی پڑھا دیجئے۔ علی نے نیت کی، کہا اللہ اکبر۔ نماز جنازہ مکمل ہوئی، اب وہ انتظار میں ہے کہ اب اٹھے۔ بولنا 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 میرے ساتھ، شاباش، آخری آدمی تک بولتے رہنا۔ وہ انتظار میں ہے کہ اب اٹھے، اب اٹھے، اب اٹھے۔ اما کوئی ہو تو اٹھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی ہو تو اٹھے۔ لیکن جب کوئی نہیں اٹھا، منافقہ تھی لیکن عقل مند بہت تھی، علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ یا علی، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گے۔ شاباش 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 شاباش، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یا علی، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ علی نے کہا اچھا، میرے دامن کو پکڑا ہے۔ علی نے اپنی ٹھوکر ماری، مردہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی الولی۔ آواز نہیں ہے، جو مردوں کو زندہ کر دے، ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گئے۔ اب دنیا موت و حیات کے فلسفے میں الجھی ہوئی ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ سنیں گے کیسے، لیکن خدا کی قسم آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ ہے۔ اب اگر اس کی گہرائی میں پہنچ جائے تو مجھے احساس دلائیے گا، یہ سارا غدیری اجتماع، یہ سارا حسینی اجتماع، یہ سارا ولائی اجتماع، تمہیں علی کی ولایت کی قسم ہے، یہ جملہ پہنچے مجھے احساس ضرور دلا دینا۔ جیسے ہی علی نے ٹھوکر ماری، مردہ کھڑا ہو گیا۔ دنیا موت و حیات کے فلسفے میں الجھی ہوئی ہے کہ موت کی تعریف کیا ہے۔ ایسا احساس معطل ہونے کا نام موت ہے، فنا ہونے کا نام موت ہے، عدم کی گھاٹی میں اتر جانے کا نام موت ہے، ترک لذات کا نام موت ہے، خاتمہ حب حیات کا نام موت ہے۔ دنیا موت و حیات کے فلسفے میں الجھی ہوئی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤ موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، علی کی نیت کا نام موت ہے، علی کی ٹھوکر کا نام زندگی۔
حدیث پہنچی یا نہیں؟ قرآن کون؟ جو پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے وہ قرآن، جو زمین کو بھائی پریشان کیوں ہوتے؟ کیا نہیں سنا کہ اگر سورہ فاتحہ سے کوئی مردہ بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، سورہ فاتحہ بنے گی نہیں جب تک بسم اللہ نہ آئے، بسم اللہ ہوگی نہیں جب تک با نہ ہو، اور با مکمل نہیں ہوتی جب تک نقطہ نہ ہو۔ خاموش ہو گئے اس باتوں پر توجہ، کبھی موقع ہوا تو اس کی دلیل قرآن سے ہو، ایک دو دلیلیں نہیں، سینکڑوں ادلہ قرآن پڑھنے والے کبھی قرآن پہ غور کریں۔ پھر معصوم نے کہا، اب سمجھ میں آیا، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی غائب ہے وہ کتاب مبین میں ہے، اور کتاب مبین امام مبین کے سینے میں ہے۔ پڑھنے کو بہت کچھ تھا، میں روک رہا ہوں یہاں پر گفتگو کو، اعجاز سننا چاہ رہے تھے نا تو اب سنیے، ولی وہ ہوگا جو قرآن کا وارث ہو، اور وارث قرآن وہ ہوگا جس میں قرآن کی صفتیں ہوں۔ ختم ہو گئی گفتگو، جیسا قرآن ہو ویسا ولی ہو۔ لاؤ سر پہ رکھو قرآن ان کے، کوئی ایک ایسا لا کے دکھائے جس کے لیے نبی نے کہا ہو کہ قرآن اس کے ساتھ ہے۔ خاموش ہو گیا، ایک دکھاؤ ایسا جس کے لیے کہا ہو اس کے ساتھ ہے قرآن۔ نہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں، علی کے لیے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا جملہ کہہ دوں، کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی قرآن درمیان میں ہے، آغاز میں بھی علی ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بتاؤ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حدیث میں علی مع القرآن والقرآن مع علی، پتہ چلا جو دونوں طرف سے قرآن کی حفاظت کرے، بولیے جو آغاز میں بھی ہو جو انجام میں بھی ہو وہ علی۔ کیا نبی نے غدیر کے خطبے میں نہیں کہا انی تارک فیکم الثقلین، برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ تو اگر قرآن کی منزلیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت جو ہوں، اب لطف تو یہ ہے کہ تم جنہیں اہل بیت مانتے ہو کبھی ان سے بھی مردہ زندہ کرا کے دکھاؤ۔ ارے مولا میں خدا کی قسم میں نے تو سمیٹ دیا گفتگو کو، بحثیں ہوتی رہتی ہیں جب سے اب تک کہ فلاں ہے فلاں ہے، مجھے تو بحث ہی نہیں ہے، نہ میں کسی سے بحث کرنے کا عادی ہوں، نہ میں ایسا پڑھنے کا عادی ہوں، مجھے تو اپنا پڑھنا ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں جو پہاڑوں کو ہٹائے وہ قرآن، جو زمین کو سمیٹے وہ قرآن، جو مردوں کو زندہ کرے وہ قرآن، تو جسے بھی اہل بیت مانو بتانا پڑے گا کہ اس کی ٹھوکر سے کوئی مردہ اٹھے، اس کے اشارے سے پہاڑ سمٹ کے آ جائے، پہاڑ سیر کرنے لگتا ہے۔ مگر واحد ہیں اہل بیت، اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ جو انگلی کے اشارے سے جو اپنے ارادے سے پہاڑوں کو ہٹا سکتا، کیا اس کے لیے مشکل تھا فرات پہ قبضہ کرنا؟ کیا مشکل تھا اس کے لیے کہ وہ فرات پہ قبضہ کرنا؟ یاد رکھو منزل اعجاز اور ہے، منزل امتحان اور ہے۔ یہ منزل امتحان ہے جو حسین 71 لاشیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برکت نازل فرمائے۔
آج جوانوں کے ماتم کا روز ہے. جوانوں، تمہیں اللہ نے جس جوان کے صدقے میں جوانیاں دی آج تم نے کوئی غم نہیں کرنا. آج ایسا غم کرنا ہے، ایسا ماتم کرنا ہے کہ وہ جو شام والی بی بی علی اکبر کی مصیبت سننے آئی ہے نا، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. تو 3 لمحے مجھے دینا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں علی اکبر ہے کون. پہلے سنو گے پھر میں مصیبت کا آغاز کروں گا. شرح زیارت عاشور، شفاء الصدور اس کا نام ہے، زیارت عاشورہ کی شرح. اس میں عجیب واقعہ ہے. ایک عیسائی نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا، کہنے لگا، سنو گے جملہ، جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ نے کہا، اے میرے بھائی، دین اسلام حق ہے اور تیرا یہ نبی آخری نبی ہے. حضرت عیسیٰ نے رسول کی زیارت کرائی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا کہ یہ دین اسلام کہاں ہے، اس کا مرکز کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنچا، کہنے لگا کوئی مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو. تو آواز آئی، اللہ کا رسول تو اس دنیا سے جا چکا. کہ ان کے گھر کا کوئی فرد ہو، کہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا. اب آپ مجھے نہیں معلوم کیسے سنے. اجرکم علی اللہ، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی اپنے بابا کے بعد. کہا اچھا کوئی ان کا اور کوئی گھر میں فرد ہوگا، حسن کو بھی زہر دے دیا. ہاں حسین اس وقت موجود ہے. آیا میرے مولا کی خدمت میں، آیا بتایا، پورا خواب بیان کیا، ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ چکا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، اے میرے بھائی، تو نے خواب میں میرے نانا کو دیکھا ہے، اگر یہی دکھا دوں تو پہچان لے گا. جو رونا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ کیا ہے، اگر یہی دکھا دوں پہچان لے گا. کہا کیسے نہ پہچانوں گا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے بال کیسے تھے، ان کے گیسو کیسے تھے، پیشانی کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، عارض کیسے تھے. کہا اچھا تو پہچان لے گا. آواز دی، علی اکبر، علی اکبر، میرے لال ادھر آؤ. اب جو علی اکبر آئے، کہا بیٹے ذرا چہرے سے نقاب اٹھاؤ. اب جو علی اکبر نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اس نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ یہی چہرہ تھا، یہی گیسو تھے، یہی عارض تھے. اب حسین نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتا کہ اگر اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دے، اس کے پیروں میں کانٹا چک جائے، تیرا کیا عالم ہوگا. کہا اگر اس کے پیروں میں کانٹا بھی چک جائے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا، میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا. سلام کرو نا حسین کو. علی اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، حسین اطمینان سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے گریے کو قبول کرے. آج حسین بھی ہے، آج زینب بھی ہے، آج عباس بھی ہے، آج علی بھی ہے، آج زہرا بھی ہے. سنو گے جملہ، میں نہیں پڑھتا تم سے برداشت نہیں ہوگا. جملہ سنو. سن لیا علی اکبر کون ہے، سن لیا علی اکبر کون ہے. جانتے ہو نا کون ہے علی اکبر؟ حسین کا نور نظر علی اکبر. کون علی اکبر؟ ام لیلہ کا چاند علی اکبر. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جسے 18 برس حسین نے نہیں پالا، زینب نے پروان چڑھا. کس کی سمجھ میں یہ جملہ آیا؟ زینب نے پالا. سنو گے جملہ. اسی لیے جب علی اکبر مرنے کی اجازت لے کر آئے نا، مرنے کی اجازت لینے آئے، کہنے لگے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، دعا کرو مجلس میں کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اس کی سامنے نہ بڑھے.
سن لیا تم نے؟ کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. کہا بیٹے تجھے میں نے نہیں پالا، تیری پھوپھی نے پالا ہے، جا کر پھوپھی سے اجازت مانگ. علی اکبر آئے، پھوپھی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، کہنے لگے پھوپھی اماں میرے دو سوال ہیں. کہ بیٹے پوچھ. کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا بابا حسین افضل ہے؟ تڑپ گئی، کہنے لگی علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ کہ یقیناً تیرے بابا حسین افضل ہے. کہ پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ کہ بیٹے یقیناً تیری دادی زہرا افضل ہے. کہ پھوپھی اماں بس پھر اتنا جان لیجئے اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے. سنو گے جملہ؟ خالی جھولی کو تو محمد کی ماں نے دیکھا، علی اکبر کا چہرہ دیکھا، آسمان کا رخ کیا. اچھا علی اکبر جو تیری مرضی. علی اکبر تیار ہوئے، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. کبھی خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے. راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نو محرم ہے، آج مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. شاباش جو تم ماتم کر رہے ہو جوانوں، آج تمہارے ماتم کا دن ہے. جتنے حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کرنے والے ہو سارے اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے نا. سنا تم نے جملہ؟ علی اکبر باہر آئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو مقتل میں بھیجتے وقت حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا، لیکن جب علی اکبر کو بھیجا آسمان کا رخ کر کے کہا پالنے والے گواہ رہنا. اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پالنے والے جب میں چاہتا تھا رسول کا چہرہ دیکھوں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا. جاؤ علی اکبر. سنو گے جملہ؟ میرے ہاتھ بندے ہوئے، مجھے معاف کرنا، معاف کرنا. ایک جملے پہ مل کے ماتم کریں گے. جب یوسف بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے نا تو یعقوب نے کہا تھا کہ یوسف جب تک میں نظر آؤں مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. سن لیا تم نے جملہ؟ یوسف کے ساتھ ساتھ یعقوب چلے جب تک یوسف نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. یوسف کو ٹکٹکی باندھ کر یعقوب دیکھتے رہے، آواز دے کر کہتے رہے یوسف ذرا پلٹ کے دیکھو. یوسف بار بار مڑ کے باپ کا چہرہ دیکھتا تھا. علی اکبر کو ودا کیا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا آنے والا اور کوئی نہ تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ حسین کمر کو تھامے ہوئے یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا. اکبر آہستہ، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ. اکبر نے گھوڑے کو کعبہ دیا، حسین کے قریب آئے، گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا. بابا آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، یہ پیچھے کیوں آئے؟ کہا اکبر کاش تیرا کوئی بیٹا ہوتا، تجھے پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت. کرو نا ماتم، شنکر کے ماتم نہ کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جسے زہرا سے عزم ملا ہو وہی کرے گا ماتم. شاباش، شاباش. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پڑھ دوں ایک جملہ اور؟ معاف کرنا مجھے، میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. کہ بابا پیچھے کیوں آئے؟ کہہ دوں جملہ؟ آہستگی سے کہوں گا. علامہ رشید ترابی کہتے تھے جیسے ہی اکبر نے اتر کے ہاتھ جوڑے نا، بابا پیچھے کیوں آئے؟ کہنے لگے اکبر تو نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے. سن لیا تم نے؟ کہ جاؤ میرے بیٹے فی امان اللہ، خدا حافظ. اکبر واپس گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہ جانے کیا خیال آیا، پھر واپس ہوئے. آقا کے کانوں میں چھپ کے کوئی جملہ کہا.
رشید ترابی صاحب کہتے تھے چھپ کے کوئی جملہ کہا، خیمے کے دروازے سے زینب نے یہ منظر دیکھا، کہا بھیا علی اکبر نے کیا کہا، بھیا مجھے بتا دے میرے اکبر نے کیا کہا، کہا بہنا دمانے کا دستور یہ ہے، بوڑھا باپ جوان کو وصیت کرتا ہے، لیکن یہاں قانون الٹ گیا، جوان جاتے جاتے بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا، بابا میرے لاشے کو اٹھانے کی زحمت نہ کرنا، جوان کا لاشا ہوگا، عباس کے جانے سے تمہاری کمر۔ قیامت کی جنگ لڑی، قاتلوں کو فنار کیا، حسین ایک بلند ٹیلے سے، میری طرف دیکھنا، حسین بلند ٹیلے سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، علی اکبر جنگ سے 2 مرتبہ پلٹے، پڑھ دوں جملہ، علی اکبر جنگ سے 2 مرتبہ پلٹے، ایک دفعہ آئے کہنے لگے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا، سنا تم نے جملہ؟ نہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، جانتے ہو یہ علی اکبر کون ہے؟ ایک دفعہ علی اکبر نے اپنے بابا سے بے موسمی پھل کی فرمائش کی، حسین نے جنت سے منگا کے دیا، یہ ہے علی اکبر کی زبان۔ آج علی اکبر کہہ رہا ہے بابا 2 گھونٹ پانی مل جاتا، کہ بیٹے علی اکبر پانی تو نہیں ہے، ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں دو، شاید تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ اب جو علی اکبر نے اپنی خشک زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے تم لوگوں کے؟ حسین نے اپنی انگوٹھی کو علی اکبر کے دہن میں رکھا، کہا جاؤ علی اکبر۔ اب جب علی اکبر میدان میں آئے نا، ماتمی ہو، اب تم سے کہہ رہا ہوں رعایت نہ کرنا، ماتم کرنا، جتنی طاقت تمہیں علی اکبر نے دیا ہے۔ جملہ سنو گے، حسین بلند ٹیلے سے اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، خیمے کے دروازے سے فضا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زینب کی نگاہ فضا کے چہرے پر ہے۔ سنو گے جملہ، جنگ لڑتے لڑتے علی اکبر کے مقابلے پہ ایک پہلوان آیا، جیسے ہی پہلوان آیا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین دوڑے فضا کے پاس، اے فضا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پوری ہوتی ہے، جاؤ علی اکبر کی ماں سے کہو مصلی بچھائے، علی اکبر کے حق میں دعا مانگے۔ ام لیلا نے مصلی بچھایا، بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو بلند کیا، یا رات یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرو ماتھو، شاباش شاباش شاباش، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے علی اکبر سے ملا دے۔ دعا پوری ہوئی، حسین نے کہا اکبر آخری بار ماں کا چہرہ دیکھ لے۔ آخری بار علی اکبر نے ماں کا چہرہ دیکھا، میرا دل کہتا ہے ماں نے پوچھا تو ہوگا نا، علی اکبر جن کے بیٹے جوان ہوتے ہیں ان کی ماں کو بازاروں میں نہیں پھرایا جاتا، ان کی ماں سے چادر ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ مجھے ہمت دے، سانس لو، سانس لے لو، سانس لے لو، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سانس لے لو، جس سے برداشت نہیں ہو رہا ایک لمحے کے لیے حسین کی ماں کے بارگاہ میں اپنی چھوٹی کو پھیلا، ان سے صبر مانگے اور پھر ماتم کرے، سب نے مل کے ماتم کرنا، ایک لمحہ مجھے دینا۔ پڑھ دوں جملہ، کہ جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر واپس میدان میں آئے، سنو گے جملہ، اس جملے پہ ماتم کرنا شروع کرنا۔ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے، ایک ظالم نے کہا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے،
जिस तक ये जुमला पहुंचा उस तक पहुंचा, जिस तक नहीं पहुंचा मैं फिर पढ़ता हूँ। सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज जब अली अकबर का लाशा उठाएगा तब देखूंगा हुसैन में कितना सब्र है। ये कहकर छुपकर एक मकाम से अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा। अब अली अकबर से संभला न गया, आवाज दी बाबा। शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सीना नेज़े में लगा, अली अकबर की आवाज गूंजी, हुसैन खाक पे गिरे। अकबर तेरे जाने से मुझे नजर नहीं आता, अकबर मुझे आवाज दे, अकबर मुझे पुकार, अकबर मुझे सदा दे। हौसला 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 हौसला। माफ करना किसी को शक पे दर्जा। सैयद आता हूँ, माफी मांग के पढ़ो। खुदा खुदा तुम्हारी अज़ादारी को कबूल करे। मगर अब जुमला सुनोगे, मैं नहीं पढ़ता। हुसैन कैसे अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, पढ़ दो जुमला। कमीने हुसैन को देखकर हंसते थे। मैंने जुमला पढ़ दिया है, मुझे नहीं पता तुमसे कितना बर्दाश्त हुआ। कमीने हुसैन को देखकर हंस रहे थे। हुसैन अली अकबर के लाशे पे आ रहे थे, आवाज दे के कह रहे थे अली अकबर मुझे नजर नहीं आता। जब जवान बेटे के लाशे पे पहुंचे, अकबर का सर उठाया, जानू पे रखा। पढ़ दो जुमला। जो अभी तक नहीं रोया, जिसका दिल अभी तक नरम नहीं हुआ, उसके लिए जुमला पढ़ रहा हूं। जैसे ही अली अकबर के लाशे पे पहुंचे ना, अकबर कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। मेरी तरफ देखना, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। दाएं तरफ देखते हैं, होठों पे मुस्कान आती है। बाएं तरफ देखते हैं, चेहरे पे कर्ब आता है, आंखों में आंसू आते हैं। हुसैन ने पूछा अकबर ये क्या माजरा है, यहाँ देखता है हंसता है, यहाँ देखता है रोता है। कहने लगे बाबा जब दाएं तरफ देखता हो, नाना रसूल खुदा है, दादा हैदर करार है, चचा हसन है, हाथों में कौसर का जाम है, मेरे होठों पे मुस्कान आती है। लेकिन बाबा जब बाएं तरफ देखता हो, दादी ज़हरा कभी मेरा सीना देखती है, कभी आपका चेहरा। अभी भी कोई शख्स रह गया रोने से? करो माता, करो माता। दादी ज़हरा मेरा सीना देखती है, फिर आपका चेहरा देखती है। बेटे कोई तकलीफ? बाबा सीने में नेज़े की अनी है। हुसैन ने घुटनों को जमीन पे टेका। मेरी तरफ देखना, हुसैन ने घुटनों को जमीन पे टेका, आसमान का रुख किया। दादा इब्राहिम जब इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी,